میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ زمین میں کوئی سوکھی اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو. ہر چیز کو ہم نے قرآن میں بیان کیا. کاش ہمارا نوجوان اس سوشل میڈیا کے لیے جتنا وقت دیتا ہے اس کا 10% بھی قرآن کو دیا ہوتا تو چہرہ کچھ اور ہوتا. جتنے گھنٹے تم واٹس ایپ دیکھنے میں لگاتے ہو, فیس بک چلانے میں لگاتے ہو, ان تمام نیٹ ورکنگ کے پروسیس کے لیے لگاتے ہو, میں کہہ رہا ہوں پورا وقت نہیں, اس کا 10% بھی قرآن کو دیا ہوتا تو آج چہرے کی رنگت الگ ہوتی اور تمہارے تقوی کی بات ہی نرالی ہوتی. کہیں نہ کہیں ہم پوری طرح سے دنیا کے شکنجے میں پھنسے جا رہے ہیں. باز آ جاؤ ان تمام چیزوں سے. یہ ہمیں جال کے طور پر ڈال کر کے پھیلایا گیا ہے. آپ دیکھیں حالات تو ایسے ہیں, میں نے خود عرب میں بھی دیکھا ہے, واٹس ایپ کی گھنٹی بجے تو لوگ رکعت توڑ کر کے بھی دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا. نماز میں ایک رکعت ہو چکی ہے لیکن اس کی واٹس ایپ کی ٹون تھوڑی سی آ گئی میسج آنے کی تو ایسی بے چینی بے قراری کہ اس کو نماز توڑنا پڑا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا عرب میں تو نماز توڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں اور پھر جلدی ریپلے کرتے ہیں رکھ کر کے پھر دوسری نماز. یعنی تم اس سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے. رب چاہے روٹ جائے, میرے مولا کی عبادت میں چاہے کچھ بھی ہو جائے, چھوڑ دوں گا رب کو مگر اس کو نہیں چھوڑوں گا. معاذ اللہ رب العالمین. تو مسلمان نے خود اپنی یہ درگت بنا لی ہے. پھر یہ پوچھتا کیوں ہے کہ رب کی مدد کب آئے گی؟ ہم سوال کرتے کیوں ہے پھر؟ رب تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا تم ایمان والے بن تو جاؤ, پھر دیکھو رب کیسے مدد کرتا ہے, اس کی نصرت کیسے آتی ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں میں قوم کے بچے اور بچیوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اسلام نے ایک بہت ہی صاف اور ستھرا تمہارے پاس چہرہ رکھا ہے. قرآن عظیم کی برکتیں ایسی ہیں, آپ ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہوں گے ہمیں پڑھنا نہیں آتا, سمجھ میں آتا نہیں, کیا آپ بولے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں میری اپنی گارنٹی کے ساتھ آپ قرآن پاک لو اور بیٹھو, پڑھ نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے, تھوڑی دیر کے لیے اس پر ہاتھ ہی گھما لو, میرا مولا تمہیں صاف کر دے گا. تھوڑی دیر اس پر اپنے ہاتھ گھما لو, اس لیے کہ اس کو دیکھنا بھی مولا نے عبادت کا درجہ رکھا ہے. تمہاری آنکھیں پاکیزہ ہو جائیں گی, دل ستھرا ہو جائے گا. لگاؤ بڑھاؤ تو صحیح, اور پھر دیکھنا کہ رب تعالیٰ کہاں سے تمہیں علم عطا کرے گا. بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے 60 سال کی عمر ہو چکی اس کے بعد انہیں قرآن پڑھنا آیا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں, انہوں نے خود اپنا بغیر کسی شرم و حیا کے, بغیر کسی جھجک کے انہوں نے بیان بھی کیا کہ میں 60 سال کے بعد علم حاصل کرنے گیا اور مجھے اللہ نے عطا کر دیا. اس میں کوئی آر کی بات نہیں. لیکن آج جو فساد پھیلا ہوا ہے ہمارے درمیان, اس فساد کی سب سے بڑی جڑ یہ سوشل نیٹ ورکنگ ہے, یہ سوشل میڈیا ہے. اب یہاں پر میں اس کو ایک انداز سے حل بتانا چاہوں گا. ظاہر سی بات ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید لوگ آج ماں باپ کو چھوڑ دیں گے, بیوی کو بھی چھوڑ دیں گے, واٹس ایپ نہیں چھوڑیں گے. اس حد تک لگاؤ ہو چکا ہے, نہیں چھوڑیں گے. بہتوں کی حالت ایسی ہے کہ انٹرنیٹ آپ مت بولو, یہ چھوڑنے کے لیے نہ بولو. اور کئی لوگوں کو گناہ چھوڑتے ہوئے بھی میں نے دیکھا, الحمدللہ توبہ کر لیے ہیں. شرابی شراب چھوڑ چکے, بہت سارے سود خور سود چھوڑ چکے. لیکن اس بلا کو چھوڑتے ہوئے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے, انٹرنیٹ کی بلا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان تمام گناہوں میں سب سے زیادہ نشہ والا جو گناہ ہے وہ انٹرنیٹ کا نشہ ہے. یہ بچپن سے بچوں کے دماغ پر آج طاری کیا جا رہا ہے. ہم چھوٹے بچوں کو بھی اپنے کام میں خلل اندازی نہ ڈالے اس لیے ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا کے بٹھا دیتے ہیں اور وہ چلا رہے ہوتے ہیں بڑے شوق سے. اور آج کے بچوں کو دیکھیں, نیٹ بند کر کے آپ موبائل دیں وہ پھینک دیتے ہیں, وہ چالو کر کے دو انہیں, اس لیے کہ ان کو ساری
گیم کے ویڈیو ہوں. آپ تو یہ سوچیں کارٹون ہی تو دیکھ رہا ہے, کیا گندا دیکھ رہا ہے, گیم ہی تو دیکھ رہا ہے. ہمیں معلوم نہیں کہ ہم اس کو نشہ دلا رہے ہیں, اس کو انجانے میں ایک نشہ آور چیز ہم داخل کرتے جا رہے ہیں, اور یہ نشہ اس کے لیے اتنا خطرناک ہوگا. آج ہی آپ دیکھ لیں اس کا اثر میں آپ کو بتاتا ہوں. آج ہی جس بچے کو آپ نے انٹرنیٹ پکڑایا ہے, موبائل پکڑایا ہے, وہ جب مگن ہوتا ہے, ماں ہو یا باپ ہو, اس کو پکارنا تھوڑا کھانے کے لیے آؤ, 2 بار 3 بار 10 بار پکارو, ہاں ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے, وہ اس میں مصروف ہوتی ہے یا نہیں. یہ بات بہتوں کے ساتھ ہوتا ہوگا. اب اسی سے آپ اندازہ کرو, یہیں سے اس نے تمہیں میسج دے دیا. والدین کو وہ چھوڑ سکتا ہے, نیگلیکٹ کر سکتا ہے, اسے نہیں چھوڑے گا. تو یہ چیز کس نے ڈالی اس کے اندر, یہ زہر کون پلایا انہیں, یہ نشہ کا عادی کون بنایا انہیں, ہم ذمہ دار ہیں اس کے. بعد میں اس کا رونا نہیں رونا چاہیے. خیر, ان تمام چیزوں میں ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ, اور میں اس سے قبل بھی بتایا تھا کہ بچوں کو کارٹون ہرگز نہ دکھائیں, اس لیے کہ کارٹون کی ایک دنیا بہت ہی خطرناک دنیا ہے. آپ جانتے ہیں کارٹون فلمیں بنانے میں جتنا دنیا خرچ کرتی ہے, یہ پورے دنیا کی جو فلمیں بنتی ہیں, جو ان کی انڈسٹریاں ہیں, چاہے وہ امریکن ہو انڈین ہو, یہ فلم انڈسٹریاں جتنا خرچ کرتی ہیں, اس کا 10% زیادہ, 10 گنا زیادہ خرچ صرف کارٹون فلموں پر ہوتا ہے. اور دنیا میں 90% ان کے دیکھنے والے ہیں, ویورز ہیں کارٹون کے, صرف 10% ہیں یہ انٹرٹینمنٹ فلمیں دیکھنے والے. یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی وجہ جانتے ہیں آپ, کارٹون میں ایسا ہوتا کہ ہم بھی جب بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار گھبراہٹ سی ہوتی ہے, یہ کیا ہے, چوہے ہیں, بلیاں ہیں, یہ ان کی شکل صحیح سے دکھتی بھی نہیں ہے, اور اس میں اتنا مگن کیوں ہوتے ہیں یہ بچے. یا تو ٹی وی پر دکھ رہے ہوتے ہیں, چوہے بھگا رہے ہیں بلی کو اور بلی انہیں بھگا رہی ہے, کتے ہیں, یہی تمام تصویریں ہوتی ہیں کارٹون میں, یہی ہوتا ہے نا. اور وہ بچے ایسے کھو کیسے جاتے ہیں اس کے اندر. کبھی کبھار تو وہ دیکھتے دیکھتے ہمیں چکر آ جائے, یہ کیا ہے, لیکن وہ ہٹتے نہیں وہاں سے. اور سمجھ میں کیسے آتا ہے انہیں, اس کی اصل وجہ مجھے ابھی 2 سال قبل پتہ چلی. میں اس طرف توجہ نہیں دیا تھا. ہمارے بڑے مفکر عالم دین ہیں, وہ محقق بھی ہیں, ریسرچ بھی کرتے ہیں. انہوں نے یہ سارا ریسرچ جب میرے سامنے لا کر رکھا تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئی. در حقیقت کارٹون یہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے, اور ہر کارٹون کے تصویر میں جادو کا ایک نقطہ ہوتا ہے. کبالا نام سے جادو, جو یہودیوں کی مقدس کتاب ہے, وہ جادو میں بہت آگے ہیں. ان کارٹونوں کے اندر جادو رکھا جاتا ہے اس طور پر کہ دیکھنے والے کا دماغ کیپچر کیا جائے, اور اس کو فالج زدہ, جیسے مفلوج, کوئی کام کا اہل نہیں, اس طرح بنا دیا جائے. تو کارٹون کی جتنی تصویریں ہوتی ہیں اس میں ایک ڈاٹ ایسا لگایا جاتا ہے جس کو دیکھتے ہی بچہ اسی کی طرف پاگل ہو جاتا ہے. ورنہ ان کی شکلیں کون سی اچھی ہوتی ہیں, کوئی اچھے کلر کا کتا بھی نہیں ہوتا, کوئی خوبصورت بلی بھی نہیں ہوتی کہ دیکھنے کو دل کرے. الٹی سیدھی شکلیں, اس میں مزہ کس لیے آتا ہے. جانتے ہیں اس کے اندر پورا کبالا نام کا جادو اثر کرتا ہے, اور یوں ہم اپنے بچوں کو اس جادو کے اندر میں ڈال چکے ہیں. اگر ہو سکے تو انہیں آزاد کرا لو ابھی سے, ورنہ اس کے بہت سنگین نتائج آپ کو دیکھنے پڑیں گے. بعد میں اس کے بہت برے رزلٹ آئیں گے. ان بچوں کو ان کی عادت نہ ڈالیں. ویسے بہت سارے لوگوں نے ابھی انٹرنیٹ پر اسلامی کلپس ڈالنے شروع کیے ہیں بچوں کو سکھانے کے لیے, قرآن کی تعلیم کے لیے, اخلاق کے لیے. اگر انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے بچہ تو ایسے انونیمس ان کو بتائیں. یو کے کی ہماری کچھ تنظیمیں ہیں, وہ کارٹون کی جگہ اسلامک اسباق پڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں, نماز کے طریقے, وضو کے طریقے. بچوں کو یہ لگا کر کے دے سکتے ہیں آپ. نعم البدل میں بتا رہا ہوں آپ کو. اگر پورا انہیں نہیں چھڑا سکتے,
یہ لگا کر کے دے دے. اور رہی بات بڑے لوگوں کا یہ سوشل نیٹ ورک کے اوپر کیسے کنٹرول ہونا چاہیے، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک وقت خاص کر لو، ہو سکے رات میں 1 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ یا صبح 1 مرتبہ، بس مجھے دن میں 1 یا 2 مرتبہ اس کو کھول کر کے دیکھنا ہے. حالانکہ اس کا استعمال میرے پاس بھی ہے، لیکن الحمدللہ جہاں تک ہو سکتا ہے میں تضیع اوقات سے گریز کرتا ہوں، یعنی فالتو وقت نہ جائیں ان کے پیچھے. اور ان کے ہر میسج کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. معلوماتی کوئی چیز مل جائے تو پڑھ کر بند کر دو. ہر بجنے والی گھنٹی کے بعد اٹھا کر کے دیکھنا فرض نہیں ہے تمہارے اوپر، واجب نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے، اذان کی آوازیں دن میں 5 مرتبہ گونجی، کبھی اس کا جواب نہیں دیا. واٹس ایپ کی گھنٹی 1 بار بجی کہ فوراً اسے اٹھا کے کھولنا ہے. سچی بات بتاؤ اے نوجوانوں، کیا یہ کیفیت تمہارے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ انجانے میں تمہیں اسی طرح سے مدہوش کیا جا رہا ہے. اپنے دامے فریب میں ایسے ڈال کر کے تمہیں پاگل بنایا رکھا ہے دنیا نے کہ تم کسی اور کا جواب مت دو، محض ہمارا جواب دو. اور ان کے سب کے فاؤنڈر، بانی، ایجاد کرنے والے، خواہ وہ فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، ان کے سب کے ایجاد کرنے والے کٹر ترین اسلامی دشمن یہودی ہیں، جن کو پر سیکنڈ کے ہم لوگ کروڑوں روپے چارج دیا کرتے ہیں. یعنی ہمارے انٹرنیٹ سرفنگ سے، ہمارے استعمال سے ان کے کھاتے میں روزانہ کی پتہ نہیں کئی ڈالر کی لاگت میں نفع جاتا رہتا ہے. استعمال ہم کرتے ہیں اور نفع انہیں ملتا رہتا ہے. بہرحال تجارت کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جس طرح ہم اس سوشل میڈیا کے پیچھے پاگل بنے ہوئے ہیں، یہ سنجیدگی سے ہمیں اس کے لائے عمل کچھ تیار کرنا چاہیے. اس کا علاج دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ہمیں آپس میں لڑا کر، ختم کر کے، قتل کروا کر کے بھی چھوڑ دیں گے. اور میں ابھی آپ کے سامنے انٹرنیٹ کی پوری دنیا کے بارے میں رکھا نہیں، ویسے دیکھا جائے تو انٹرنیٹ کا جو ڈارک سپیس ہے وہ بتانے کے بھی قابل نہیں، یہاں پر بتایا بھی نہیں جا سکتا. جتنے ہمارے بچے یا پوری دنیا جتنا انٹرنیٹ آج چلاتی ہے، خواہ وہ گوگل پہ ہو یا کسی بھی کروم پر جو سرچ ہم کرتے ہیں، وہ انٹرنیٹ کا صرف 5% ہے. باقی 95% ابھی انٹرنیٹ کا وہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. اب میں اسی لیے یہاں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا استعمال ہے نہیں، یہاں پر اس کے استعمال کرنے والے وہ بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ ہیں، ڈان لوگ ہوتے ہیں، اس کے استعمال میں وہ لوگ مصروف ہیں. خیر ابھی ہماری قوم اس میں نہیں داخل ہوئی ہے تو میں اس کے سلسلے میں نہیں کہتا، لیکن جو 5% اتنی تباہی لا چکا ہے تو 95% میں کیا کیا ہوگا. اور اس 5% میں بھی تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 90% حصہ اس کا پورنوگرافی میں مصروف ہے، یعنی فحش چیزوں کے اندر، ننگے پن کے اندر. وہ خواہ وہ عورتوں کے ہو یا مردوں کو ہو، ننگا کر کے اسکرین پر لانے میں پوری دنیا جٹی ہوئی ہے. کئی لاکھ کی تعداد میں ویب سائٹ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ کلک کرے بچہ اور اس کو پورا جسم نظر آئے، وہ جس کی تمنا رکھتا ہے وہ سب اس کے سامنے لایا جائے. کس دنیا میں آج ہم جی رہے ہیں، ہمیں اس کی گمبھیرتا معلوم نہیں ہو پا رہے. ہماری آج ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہو پا رہا ہے. اور شاید کچھ لوگوں کو یہ باتیں ایسی لگتی ہیں کہ یہ سب دنیا داری کی چیزیں کیوں چھیڑ دیتے ہیں. میں قرآن عظیم کی تفسیر کے ضمن میں آنے والی یہ ذمہ داریوں کو بولتا ہی رہوں گا، اس لیے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ہمیں گائیڈ کرنے والا نہیں کہ صحیح استعمال تو بتائیں، کس لیے ہم استعمال کریں. کوئی ہمیں اس کے قوانین نہیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے. بہرحال ایک قانون یاد رکھ لو، ایک قانون سب سے بڑا قانون ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ہمہ وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یہ قانون اگر یاد ہو، یہ قانون اگر یاد ہے کہ میرا رب میری انگلیوں کی حرکتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، میرا رب میری آنکھوں کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ خود قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل جس چیز کو تمہارا چھپاتا ہے وہ بھی جانتا ہے. دل جس چیز کو چھپا کر کے رکھتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کا بھی اسے علم ہے، وہ جانتا ہے. یہ قانون اگر یاد ہو بندے کو تو میں سمجھتا ہوں دوسرے قوانین بنانے کی ضرورت نہیں. خود سے وہ اپنے آپ میں ذمہ داری کا احساس کرے، اپنے بھولے بھالے نادان بچوں کو بھی سمجھا ہے کہ یہ زہر ہے تمہارے پاس، اس کے استعمال کو صحیح سیکھو. آپ یوں سمجھ لیں میں اس وقت ایک بڑی بات یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ایٹم بم جو قوت رکھتا ہے فساد مچانے کا، شہر کے شہر برباد کرنے کا، وہ اگر میں اپنے بچے کو دے دوں تو مجھے اتنا خوف نہیں ہوگا جتنا خوف اس سوشل میڈیا سے ہے. اس لیے کہ اس کی آگ سے مر جائیں گے لیکن اس کی آگ سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کئی نسلیں برباد ہوتی ہیں. یہ اس سے زیادہ خطرہ ہے، اس کے اندر ایمان بھی برباد ہے. جیتے جی یہ انسانوں کو مردہ کر چھوڑتی ہیں. سچ فرمایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور کی باتیں دیکھیں کبھی کبھار ایسی لگتی ہیں، اللہ اللہ. فرماتے ہیں میرے آقا کہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا جب لوگ انگلیوں کے پور سے گناہ کریں گے. صحابہ اکرام کو 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا لوگ انگلیوں کے پور سے گناہ کریں گے. انگلیوں کے پور یہی جو انگلی کے سامنے والا حصہ ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے پور سے کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ شاید آج سے چند سال پہلے ہم بھی تعجب کرتے تھے کہ انگلیوں کے پور سے کیا گناہ ہوتا ہوگا، لیکن آج اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ پوری دنیا کے سب سے بڑے گناہ اسی ٹچ سے کیے جاتے ہیں، انگلیوں کے ٹچ سے. آج چاہے وہ ایل سی ڈی ہو کہ ایل ای ڈی ہو یا کوئی بھی چیزیں، ہر چیز کو آج ٹچ اسکرین بنا دیا گیا. یعنی گناہ کو بھی ٹچ کر کے وہ اوپن کر سکتا ہے، نیکیاں بھی کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتایا. میں آج آپ کو یہ دے کر کے چلتا ہوں. عورتوں کے لیے حضور نے فرمایا تھا، یہ بات ابو داؤد شریف میں ہے. اب یہاں پر یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا ہوگا اس بلا میں زیادہ عورتیں گرفتار ہوں گی. ہمارے قوم کی بچیاں، جوان لڑکیاں یہ موبائل ٹچ اسکرین سے شاید ان کے اندر گمراہی زیادہ ہوگی. تو رونے لگے صحابہ. پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے جب انگلیوں کے پور سے گناہ ہونے لگے؟ تو حضور فرماتے علیکن بالحسات، اس وقت تم پر ایک علاج. حضور نے کتنا پیارا علاج فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تم انگلیوں کے پور سے تسبیح گھمایا کرو. تسبیح، ہم تو تسبیح کو پتہ نہیں چھوڑ ہی دیے ہیں. آج کسی کے ہاتھ میں تسبیح آئے تو لوگ اس کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں، کون ہے یہ؟ تسبیح ہمارے لیے عیب والی چیز ہے. میاں تسبیح تو دور کی بات ہے، ٹوپی بھاری پڑتی ہے لوگوں کو. میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، 5 گرام کی ٹوپی وزن ہو جاتی ہے جس کو 1 کلو کا بیلٹ بھی وزن نہیں ہوتا. 5 کلو کی جینز پہن کر کے وہ ہر جگہ گھومے، لیکن یہ 5 گرام کی ٹوپی، 10 گرام کی ٹوپی وزن ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے اپنی شناختیں جو اٹھا کر کے پھینک دی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں تو ہم نے اپنے جسم سے دور کر دیا. میں تو تسبیح کی بات کر رہا ہوں، شاید یہ سب اوپر سے جا رہی ہوگی. آپ کون سے زمانے میں بات کر رہے ہیں تسبیح کی؟ یاد رکھو اس زمانے کا بڑا علاج ہے. آج دن میں 1 مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انگلیوں سے تسبیح گھوم جائے تو تسبیح تو ہوتی کنکر کی یا پتھر کی یا پلاسٹک کی یا کسی بھی چیز کی، میٹل کی، لیکن اس پر جو کلمے پڑے جاتے ہیں، خواہ رب تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جائے،
یا حمد ہو الحمدللہ ہو یا اس کی کبریائی بیان کریں اللہ اکبر ہو، یہ جو ہمارے کلمے اور یہ تسبیح کی حرکتیں دونوں مل کر اس انگلی کے پور کو گناہ کے نشے سے آزاد کرتے ہیں. اتنا اثر تو یہ کر کے جائے گی کہ انگلی پھر رب تعالیٰ کے خوف سے حرکت کرنے لگے گی. پھر جب ٹچ ہوگا تو اس کے اندر ایک تقدس بھی ہوگا. ایک خیال تو یہ آئے گا یہی انگلیاں ہیں جو رب کی تسبیح گن رہی ہیں، یہی انگلیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہیں، پھر میں کیسے غلیظ تصویر پر اس کی انگلی لگا دوں. ضمیر زندہ ہے تو انسان اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے.